بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ تو دوستو یہ بیک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ غزوہ احد کی پہاڑی۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی غزوہ احد کی تفصیل۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، چنانچہ اگلے ہی سال 3 ہجری ماہ شوال المکرم میں انتقام کا یہ لاوا ابل پڑا، جس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آیا۔ تو دوستو یہ مسجد ہے غزوہ احد کی پہاڑی پر، جو بھی زائرین آتے ہیں ان کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ سامنے دیکھیں یہ شہدائے احد ان کے مقامات ہیں، قبر مبارک۔ تو دوستو اس جنگ میں کفار مکہ بڑے جوش و جذبے سے آئے تھے، خون آنکھوں میں اترا ہوا تھا، زبانوں پر انتقام کے نعرے تھے۔ غزوہ احد میں مشرکوں کی تعداد 3000 اور لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی، جن میں 300 منافق بھی شامل تھے۔ منافقوں کی علیحدگی۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ذر مسلمان مگر دل سے کافر تھا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت تو یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن شوط نامی مقام پر اپنے 300 ساتھی لے کر سازش کے تحت ہلاک ہو گیا۔ یوں اسلامی لشکر کی تعداد 700 بچ گئی۔ یہ پہاڑی جنگ احد پہاڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی پشت پر 50 تیر انداز مکمل کھڑے کیے تاکہ بیک سائڈ سے کوئی بھی کفار حملہ نہ کر سکے۔ تو دوستو اس احد جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور کفار فرار ہو گئے، تو تیر انداز مجاہدین سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، لہذا اکثر تیر اندازوں نے غلط فہمی کی بنا پر مورچہ چھوڑ دیا۔ کافروں نے مسلمانوں کی پشت خالی دیکھی تو یکدم پیچھے سے حملہ کیا، جس سے افراتفری پھیل گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا۔ اس جنگ کے دوران امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور زخمی ہو گیا اور سامنے والے ایک دانت مبارک کا تھوڑا سا کنارہ بھی شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو ہر طرف بے چینی پھیل گئی۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران شیطان نے افواہ اڑا دی، معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے۔ تو دیکھو دوستو رات کے 1 بجے ماشاءاللہ پہاڑی کے اوپر زیارت ہو رہی ہے، آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، ہم بھی اوپر انشاءاللہ تعالی جا رہے ہیں۔ تو دوستو صحابہ کرام کی جانثاری پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سب کو معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر جھوٹی تھی، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن گئے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ چند انصاریوں کو لے کر بڑھے، اپنی جان قربان کر دی، لیکن کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آنے دیا۔ الغرض غزوہ احد میں صحابہ کرام نے جانثاری کی وہ داستانیں رقم کی جو آج بھی اوراق اور تاریخ میں جگمگا رہی ہیں۔ تو دوستو ماشاءاللہ غزوہ احد کسی تعریف کا محتاج نہیں، کیونکہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غزوہ احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دونوں کی محبت بہت زیادہ تھی۔ تو دوستو ایسا ایسا اترتے ہیں نیچے تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ غزوہ احد کا دیدار بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندھیرا ہے تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے، کیونکہ شہدائے احد کے جو بھی شہداء تھے ان کی قبر مبارک کو مٹا دیا گیا ہے اور بالکل برابر پلیم کر دیا گیا ہے، سائڈ پر جنگلہ لگا کر ایسا ایک نقش چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو دوستو
چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ دیکھتے ہیں اندر جا کر۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ باہر سے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ذرا جنگلہ دور لگا ہوا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کیمرہ اندر لے کر جانے کی۔ تو دیکھیں دوستو، بالکل پلین جگہ کر دی ہے ان لوگوں نے۔ تو دوستو یہ تھے شہدائے احد، جنہوں نے بڑی بہادری سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ 3000 کے مقابلے میں 700 نے مقابلہ کیا۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن الحمدللہ اس کے بعد مسلمانوں نے جو بھی ان میں منافق تھے سب کو ختم کیا اور پھر اتحاد کے ساتھ اپنی آگے جنگیں جاری رکھی۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دیں کرامت اللہ کو اجازت۔ خدا حافظ، سبسکرائب لازمی کرنا۔